اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کا درس ہو رہا ہے کہ اس میں رب کریم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. قل، آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ ان سے پوچھئے. ہاں، قل، آپ فرمائیے من کس نے انزل اتاری الکتاب کتاب توریت الذی جاء به موسیٰ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نوراً وہدا، وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت، للناس، نور وہدن للناس. تجعلون قراطیسا، تم نے ان کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، الگ الگ فتوے بنا لیے، الگ الگ مضامین اپنے طرف سے بنا لیے، دولت مندوں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ، پھر قوارد کے لیے الگ. اللہ کی کتاب کا یہ حق تھا تبدونہا وتخفون کثیرا، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصہ چھپا لیتے ہو. علماء بنی اسرائیل مخاطب ہیں. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. اللہ تعالیٰ جن کو جتنی سمجھ آتی ہے اللہ عطا فرماتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَمَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو جب یہ سوال ہوا کہ پھر یہ کتاب کس نے نازل کی، اگر یہ خاموش رہے، انہیں بولا کہ اللہ نے کوئی کتاب ہی نہ، تو قل اللہ، تو فرما دے یہ کتاب اللہ نے نازل کی، توریت اللہ نے نازل کی، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا. ثم ذرہم، اے محبوب فکر نہ کر، انہیں چھوڑیے فی خوضہم یلعبون، کہ کج بحثی میں کھیلنے کے لیے ان کو چھوڑ دیے کہ یہ سرگردان پریشان رہیں. اس پہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اہل مکہ یا اہل مدینہ، کیونکہ سورت مکی ہے اور دونوں کے دلائل موجود ہیں. کہ ایک تو یہ حدیث ہے کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مالک بن سویف نام کا ایک یہودی پیارے آقا دو جان کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا. پیارے آقا دو جان نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا، کیا تم نے توریت میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ موٹے عالم سے محبت نہیں فرماتا، اور وہ خود مالک بن سیف جو تھا یہ موٹا تھا، بڑی گردن، بڑا پیٹ، موٹا تھا، ٹھیک کھاتا پیتا تھا. وہ غضبناک ہو گیا. اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز ہی نازل نہیں کی. اس سے غضب میں آ گئے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ
آیت مبارک کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ تو طیبہ میں. لیکن مجاہد سے روایت ہے کہ مشرکین قریش نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل کی ہے. روایت دونوں میں موجود ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے، کیونکہ باقاعدہ اس میں اللہ کی کتاب کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال اس میں مختلف تشریحات ہیں، اس کا بھی انہوں نے وہ کیا ہے، توجیحات بیان کی، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکی ہے. وما قدر اللہ، یہودی نے اللہ کی قدردانی نہ کی، حق قدری، جیسے اس کے قدردانی کا حق تھا. جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، نازل نہیں کی. یہ آیت یہودی کے ایک بڑے عالم مالک بن سیف کے متعلق نازل ہوئی، جو پیارے آقا دو جناح سے مناظرہ کرنے آیا، پھر ناکام ہو کر ایسا مبہوت ہو گیا کہ بولا اللہ نے کسی انسان پر کچھ وحی نہ بھیجی، جس پر خود اس کی قوم ناراض ہو گئی کہ تو نے ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا. سے معلوم ہوا کہ نبی کا منکر وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا. خسرت دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی. اس پر علماء کرام نے زبردست واقعات بھی بیان کی کہ کچھ لوگ مبالغہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر مخلوق کو مانتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے وہ سمجھتے ہیں کہ سب. استاذ محترم نے اس پہ بڑی زبردست توجیحات لکھیں. اخفش نے کہا اس آیت کا معنی انہوں نے اللہ کی کما حق و معرفت حاصل نہیں کی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا معنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق و تعظیم نہ کی. تو کہتے ہیں ہمارا یہ دور اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری اور ان کی تعظیم نہ کرنے کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض واعظین اولیاء اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تعلیم حاصل کی، اور حصول علم کے لیے نبی کو بھی ولی کے پاس جانا پڑا. حالانکہ تحقیق ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام وہ نبی تھے. نیز یہ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی طلب ہوئی تو وہ ایک ولی حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور وہاں دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس طرح متوجہ ہوئے، توجہ اس وقت آئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو بے موسمی پھل دے رہا ہے، تو ان کا ذہن اس طرح متوجہ ہوا جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد بھی دینے پر قادر ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی. اسی طرح اولیاء اللہ کے شان میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے جو لوگ میرے ذات سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر انبیاء شہداء بھی رشک کریں گے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ رشک کریں گے یعنی وہ ان سے بڑے مرتبے میں ہوں گے. کیا اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ اس حدیث کا معنی ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے. یہ بات ان کی چند مثالیں آج کل واعظین اولیاء اللہ کو نبی اور رسول سے بڑھا دیتے ہیں. اور اب ان کے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی متوفی 852 وہ تحریر فرماتے ہیں امام دارقطنی اور امام ابن شاہین نے اپنی سند و روایت کیا کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل کر رخسار پر گر گئی. پیارے آقا دو جان اس کی آنکھ کو لوٹا دیا اور دونوں آنکھوں میں زبردست تندرست اور صحیح آنکھ وہ تھی. اب اس میں واعظین کس طرح نقطہ بیان کرتے ہیں. اس دور کے واعظین کیا کہتے ہیں؟ یعنی نقطہ افرینی کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ میں روشنی کم تھی بمقابلہ جو آنکھ آقا دو جہان نے لگوائی. تو کہتی کیا تم مقصد تمہارا کیا ہے؟
کہتے یہ وہ سمجھتے کہ ہم نکات بیان کر رہے ہیں. الیاذ باللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے یوں کہنا چاہیے تھا کہ آنکھیں تو دونوں ہی اللہ کی دی ہوئی تھی، لیکن پہلی آنکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی تھی اور دوسری آنکھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملی تھی. اس طرح بات، ہاں تو یہ بات صحیح ہوتی نا کہ دی تو دونوں اللہ کی تھی نا، لیکن جو حضور نے لگائی، اور ایک جو ماں کے پیٹ سے ہے وہ پیٹ کی برکت، یہ حضور کی برکت. تو کہتے ہیں اس میں مبالغہ بھی نہیں ہو تو بات بھی بڑی خوبصورت ہوتی. لیکن تو اب کہتے نہیں اللہ کی دی آنکھ میں کم تھا، جو حضور نے لگا اس میں زیادہ ہو گیا. ایک اور بیان کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری میں استاد محترم لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام پہلے حضور کا نام بعد میں لینے کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں جاہل کہ پہلے اللہ کا نام لینے سے زبان پاک ہو جائے گی، پھر زبان سے پیارے آقا دو جہان کا نام لیں گے. اعوذ باللہ. حالانکہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک قرآن مجید کو کسی ناپاک مرد یا عورت، خواہ جنبی ہو، محتلم ہو یا حیض و نفاس ہو، کا زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اسی طرح جنبی اور بے وضو کا قرآن مجید کو چھونا بھی حرام ہے، اور ادب احترام کی وجہ سے احادیث کو ان کی حالتوں میں نہ پڑھنا اور نہ چھونا ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کی ممانعت نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ ادب و احترام اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کا ہے. اور کلمہ طیبہ میں اللہ کے نام کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقدم کی جتنی بھی وجوہ یہاں ہو سکتی ہے، تقدم بذات ہو، تقدم بشرف ہو یا تقدم بذکر ہو، ہر وجہ سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم ہے. تو علماء ایک بات کرتے ہیں، ان کے اندر وہ توجیہ موجود ہوتی ہے، ان کے نظر توجیہ پر ہوتی ہے، لیکن عوام کے طرف جو بات آتی ہے وہ پھر اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. ایک روایت ہے کہ جو بیر بن محمد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ مشقت میں پڑ گئے اور بچے ضائع ہو گئے اور مال لوٹ گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے، ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے حضور شفیع لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم کو، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب اور حقیقت بھی ہے کہ غلط بات پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اگر یہ نہیں تھا کہ اس نے بڑی اچھی بات کی، حضور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلط بات کر دی. حقیقت قرآن میں جہاں سبحان اللہ تو کسی غلط بات کے مقابلے میں سبحان اللہ ہم عرب میں پڑھتے تھے تو وہاں کوئی بھی غلط بات ہو کہتے سبحان اللہ، لیکن ہمارے ہاں جو اچھی بات کہتے سبحان اللہ. امام سے اگر غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کہے گا سبحان اللہ، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے کیا؟ کہتے تم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات غلطی سے پاک ہے سبحان اللہ. لیکن ہمارے عرف میں اچھی چیز پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام بار بار کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیسی بات کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے چہروں پر خوف کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے پھر فرمایا تم پر افسوس، اللہ کو اس کی مخلوق میں کسی کے پاس شفیع اور سفارشی نہیں بنایا جاتا، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے، تم پر افسوس ہے. کیا تم کو پتہ ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے؟ اس کا عرش تمام آسمانوں پر اس طرح محیط ہے، اپنے اپنی انگلیوں سے گنبد بنا کر ایسے کہ تمام زمین اور وہ سب ان کے بیچ میں حاتم ہے، وہ پورے گھیراؤ اس نے گھیراؤ کیا ہے، اپنی انگلیوں سے گنبد بنا کر دکھایا. اور اسی طرح چرچرا رہا ہے جس طرح سواری پر بوجھ سے پالان چرچراتا ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے. پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت بیان کرنے کے لیے مثال ذکر فرمائی تاکہ سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی بلند شان، جلالت، قدر اور عظیم ذکر کا اندازہ ہو
اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے پاس سفارشی نہ بنائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے اور نہ وہ کسی صورت سے مکیف ہے۔ اعرابی نے اللہ تعالیٰ کو نبی کے پاس سفارشی بنایا تو حضور علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، بار بار افسوس کیا اور سبحان اللہ پڑھا۔ آپ سوچئے کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کے نقطہ افرینی کی گئی تو اس حضور علیہ السلام کو کتنا افسوس ہوا۔ تو اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آج کل واعظین کی یہ حکایت، جنید بغدادی کی حکایت بیان کی کہ وہ دجلہ پار کر رہا تھا، بولا کہ تو میرے پیچھے آنا، کہہ دو یا جنید یا جنید۔ تو جب اس نے سوچا کہ یا اللہ کہتے میں بھی کہہ دوں، تو کہتے جب اس نے کہا تو ڈوبنے لگا۔ اس نے بولے نہیں، جو میں نے بتایا وہی کہے۔ جب پار وہ بولے راز بتا، کیا بات ہے کہ جب میں نے یا اللہ کہا میں ڈوب، بولے ارے تو ابھی تک جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک رسائی کا ہے۔ بولے اس قسم کی جہالت۔ اس حکایت کو پڑھ کر بے اختیار زبان پہ یہ آیت آتی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق و قدر اور تعظیم نہ کی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ یا جنید کہنے سے بندہ پار لگتا ہے اور یا اللہ کہنے سے ڈوبتا ہے، اور اس میں مخلوق کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے بڑا درجہ دینا ہے۔ اور اس حکایت میں اللہ کے ذکر کے کیا کہ وہاں کہتے ہیں شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو یا اللہ کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ شیطان تو اللہ کا ذکر بلاتا ہے نا۔ تو اس حکایت میں اللہ کے ذکر کے ارادے کو شیطان کا وسوسہ قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنے متوسلین کو اللہ کا ذکر کی تلقین کرتے ہیں، یہ نہ کہ اپنا ذکر کروائیں۔ بہرحال نے کافی سارے وہ کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنا ذکر کرواتے، اور وہ اللہ کا ذکر تو ہر کوئی سکھاتے ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر آیا، ان یہودیوں کا جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں نازل کیا، تو پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے لائے کرائے۔ تو مالک ابن سیف تھا جو انہوں نے یہ تحریف کی اور یہ بکواس کیا، یہ بڑا موٹا خوب پلا ہوا۔ حضور نے پہلے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے توریت کہ یہ آیت دیکھیے کہ اللہ موٹے پادری کو پسند نہیں کرتا؟ وہ بولا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ تو موٹا پادری ہے، بحکم توریت تو مردود ہے۔ مالک ابن سیف کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اس نے کسی بشر پر کوئی کتاب اتاری نہیں ہے۔ یہاں الزام کے طور پر اللہ کے نبی نے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر فرما وہ کتاب کس نے نازل کی؟ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات پھر کس نے، اگر آپ کہتے نہیں نازل کی ہے تو خیال ہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خور تھے اور حرام خوری کر کے، ورنہ اگر کوئی ایسے انسان حلال کھا کے اس کے صحت سے یہ تو اس کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا یہ بھی ادبی ہے۔ اور بعض لوگ فطری طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، بعض لوگ لیکن اس کی ایمانداری کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی پتلا دبلا ہو، حرام خور ہو، ایک نمبر کا شیطان ہو، تو یہ نہیں کہا گیا نہیں پتلا دبلا تو ہے، ایسے کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ یہاں لوگوں سے مراد صرف بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف انہیں کے نبی تھے۔ خیال ہے کہ اس جگہ توریت کا ذکر موسیٰ علیہ السلام توریت کو لے کر آئے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تجعلون قراطیسا، جس کو تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس میں تحریف کر دی۔ توریت کا کچھ حصہ ظاہر کرنے کو منتخب کیا، کچھ چھپا رکھنے کو، کیونکہ توریت شریف صرف پادریوں کے قبضے میں تھی، قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ تھی۔ قرآن پاک کا تو بچہ الحمدللہ حافظ ہے، لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی، تو تم کچھ ظاہر کرتے ہو، اکثر چھپاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمہ فرمائی تھی، لہذا اس میں خلط ملط ہو گیا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت
اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں نہ تمہارے باپ دادا کو تھا، بلکہ اللہ کا کرم تھا، یعنی آج حضور کے ذریعے تمہیں وہ علوم دیے جا رہے ہیں جو تم سے پہلے کسی کو نہ دیے گئے تھے۔ ہاں، ان کی قدر کرو، قدردان بنو، تو فرما دو کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا۔ یعنی اگر مالک ابن سیف ادب یہ نہ کہے، یہ بے ادب یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو تم خود کہہ دو کہ اللہ قل اللہ نے کتاب نازل کی، تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دو کہ ان کی بےہودگی میں لگے رہیں اور یہ اس میں کھیل کود میں لگے رہیں۔ تو یعنی ان کے نہ ماننے پر غم نہ کرو، یہ مطلب نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ فرماؤ، بلکہ یہ تو کرتے رہیں گے، اب اپنا کام کرتے رہو جو دین کی تبلیغ ہے، اور یہ اپنا کام کرتے۔ کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اس قرآن برکت والی کتاب کو بھی اللہ نے اتارا۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں بار بار قرآن پڑھنے، قرآن پاک کی تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین میں یا اللہ اور سامعین میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے۔ بابرکت ایام کریم اللہ تیری عبادت، خصوصاً جو حجاج کرام عمرے کریں اس وقت حرمین شریفین میں کریم اللہ، سب کی بھاگ دوڑ سعیوں کو قبول فرما، ان کی برکت سے پورے عالم انسانیت کو مسلمانوں کا بول بالا فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ تعالی امن کا جین نصیب فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔